وہ جو ایک جاوید اختر صاحب آتے ہیں نا, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, بڑے مشہور ہو گئے وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی گراتا اللہ ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے, کلپ میں, وہ بیان تو نہیں کرتے, وہ جو بھی کہا ہے کسی پروگرام میں کہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا اس کو, دیوار سے بچہ گرا تھا لیکن بچا کس نے لیا؟ اللہ نے. کہ تو گرایا بھی کس نے؟ اللہ نے گرایا. تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کا ایمان خراب کرنا. بھائی کس نے کہا کہ اللہ نے نہیں گرایا ہے؟ بات اصل میں یہ کہ اللہ بہت سو کو گراتا ہے, ہر ایک کو بچاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بچا لیا اللہ نے. ہر شر کی نسبت بھی اللہ کی طرف ہوگی, خیر کی نسبت بھی کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. تو اللہ نے ہی بچایا ہے, گرایا بھی اللہ نے ہے. لیکن اللہ مار بھی تو سکتا تھا نا گرا کے. کتنوں کو گرایا, مار دیا اللہ نے, کتنوں کو گرایا ہے, بچا لی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوتا ہوں, اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ بیمار بھی کون کرتا ہے؟ اللہ. تو بہت سو کو بیمار کرتا ہے, بہت سو کو شفا نہیں دیتا. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ بیمار کر دیا, یہ نیچرل ہے. پھر شفا دے دی, یہ بھی نیچرل ہے. لیکن یہ نیچر بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جس کا ارادہ کرتا ہے شفا دینے کا, اس کو شفا دے دیتا ہے. جس کا ارادہ نہیں ہوتا اس کو مار دیتا ہے, معذور کر دیتا ہے. تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو پازیٹیو سوچیں گے اللہ کے بارے میں, نفرت ہوگی تو کیا سوچیں گے؟ نیگیٹو. ایک اور مثال دے کے یہ, تاکہ یہ ٹاپک ختم ہو جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فطرت جو ہے نا, فطرت یہ ظالمی ہوتی ہے. یہ انسان نے فطرت کے ظلم سے بچنے کے لیے نظام بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پر سیلاب آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ حادثے ہوتے ہیں, تو نیچر ہی کر رہی ہوتی ہے نا یہ سب کچھ. جو خدا کو نہیں مانتے وہ اس ساری حادثے کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ نیچر کے. تو نیچر تو ظالم ہے. انسان اس ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے قانون بناتا ہے, طاقتور کو محدود طاقت دے دیتا ہے, لا جیسے یونائٹڈ نیشن بنی تاکہ طاقتور ملک کمزور ملکوں کو کھا نہ جائیں. تو ایک لا تو انسان ہے جو عدل کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی جب اللہ کے بارے میں نیگیٹو سوچو گے نا تو یہ حال ہوگا. خدا کے بندو, تم فطرت کا ایک رخ دیکھ رہے ہو کہ بچے مر جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتے ہیں. فطرت کا جو دوسرا رخ ہے, جو اتنے سارے کام, جو فطرت ہے نہیں, جو خدا ہے اصل میں, لیکن فطرت کے نام پہ تم نے انکار کس کا کیا؟ خدا کا. یہ نہیں بتایا جا رہا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے. بھائی یہ ظالم ہے فطرت کیا؟ ہم ایک دانہ زمین میں آم کی گٹلی کا ڈالتے ہیں, اس سے ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. ایسا آم ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, ساری دنیا کے سارے انسان مل کے بھی وہ آم بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے. بارشوں کا نظام دیکھ لو, ایک سال بارش نہ ہو قحط سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اس کا ایسا بنایا ہوا نظام ہے, بارشیں برس رہی ہیں, زمین کے کنووں میں پانی محفوظ ہو رہا ہے. فطرت کے جو کروڑوں احسانات ہیں وہ سارے جاوید صاحب پی گئے, اور جو چند جو ڈیزاسٹر دنیا میں آتے ہیں وہ فطرت کے کھاتے میں ڈال دیے. تو یہ جب ہے خدا کے انکار کا نتیجہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان منفی سوچتا ہے. خیر, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا, دنیا پرست لوگ قارون کو دیکھ کے کہنے لگے کہنے لگے کاش ہمارے پاس بھی اس جیسی دولت ہوتی. تو قارون ایک موٹیویشنل اسپیکر تھا جو بتا رہا تھا کہ جب کھوپڑی استعمال کی جائے تو اس کا رزلٹ سکسیس اور کامیابی ہے. قارون کی رپورٹ میں نے بہترین پیش کر دی آپ کے سامنے. کیا خیال ہے؟ اس سے اچھی قارون کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کر سکتا ہے آج کی زبان میں؟ دوبارہ سے مزہ, مجھے مزہ نہیں آیا تو تم لوگ, یعنی اتنا مزہ آیا کہ دوبارہ چاہ رہا ہوں کہ ایک گھوٹ اور ہو جائے. قارون ایک بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر تھا جو اپنے عمل سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا. موٹیوں کا ویٹ نہیں کر رہا تھا, موٹیویٹ کر رہا تھا. سمجھ آ رہی ہو؟ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا تھا کہ مائنڈ استعمال کیا جائے اور اسٹرگل کی جائے, ہارڈ ورکنگ کی جائے تو سکسیس آپ کا نصیب ہے. پھر دنیا نے گواہی دی نا, یا اللہ تعالیٰ نا, سارے کہہ رہے ہیں کاش ہم کیسے ہوتے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قارون نے چوری کا پیسہ جمع کیا ہوا تھا, محنت کی, اس نے پیسہ کما لیا ٹھیک ٹھاک. اس پہ جو عذاب آیا اس لیے نہیں کہ حرام کمایا تھا, عذاب اس لیے آیا کہ وہ سمجھ رہا تھا میری کمائی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے دیا ہے تجھے, کہہ رہا ہے میں, اللہ نے کہاں دیا ہے بھائی, اللہ نے کہاں دیا ہے.
وہ میں گدھے والے کا لطیفہ سناتا ہوں نا. ایک آدمی اپنے گدھے کو لے کے جا رہا تھا مارکیٹ میں بیچنے کے لیے. تو کسی نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا گدھا ہے, جاؤں گا بیچوں گا اور اچھی قیمت ملے گی اور آؤں گا. اس نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہوگا, انشاءاللہ کہہ دے. وہ بھی ایتھیسٹ تھا, اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کی, اللہ نے چاہا تو کیا ضرورت ہے, گدھا میرے پاس موجود ہے, میں خود بھی ہوں, گدھا بھی. اس زمانے میں تو گدھا گاڑی کی طرح تھا, ایک بہترین, جیسے آج کوئی بائک 0 میٹر بائک بیچنے جا رہا ہو, گدھا صحت مند ہے اور مارکیٹ قریب ہے, گدھے کی ڈیمانڈ بھی ہے مارکیٹ میں. تو اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں بھائی, انشاءاللہ خریدوں گا انشاءاللہ, یہ تو بولے مولویوں کی باتیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. چل وہ اللہ کی قدرت کے وہ گیا ہے, گدھا کوئی چوری کر کے چھین کے لے گیا اس سے. ابھی بیچارہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. اس کو مولوی صاحب ملے, ہاں بھائی کیا بنا؟ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ میں جا رہا تھا, انشاءاللہ مارکیٹ میں داخل ہوا, انشاءاللہ ایک ڈاکو آیا, انشاءاللہ گدھے چھین کے بھاگ گیا. تو اس نے کہا انشاءاللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو اسباب جب ہم اختیار کرتے ہیں اور اس پر رزلٹ نکلتا ہے تو ہمیں بعض دفعہ یہ دھوکا ہو جاتا ہے کہ جب سارے کام اسباب سے ہو رہے ہیں تو اللہ کہاں ہے؟ بھائی اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ان اسباب میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. یہی تو ایمان ہے, یہ خود بخود کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا نہیں جلے, یہی تو بتانے کے لیے کہ اسباب میں طاقت کس کے ذریعے آتی ہے؟ اللہ کے ذریعے آتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں یہ مذہب بے عقلی والی باتیں کرتا ہے, مذہب ہی عقل والی باتیں کر رہا ہے. کیوں؟ اگر آپ یہ مانتے ہو کہ سب کچھ اسباب سے ہوتا ہے تو خدا کی قسم اس کائنات کا وجود ممکن ہی نہیں ہے پھر, کیونکہ جب کچھ نہیں تھا تو کائنات پیدا کیسے ہو گئی؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اگر آپ یہ کہتے تو آہستہ سے کہہ دیتا ہوں, شاید میں آواز زیادہ ہو گئی تو اس وجہ سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. آرام سے بھی بات سمجھائی جا سکتی ہے نا, میں زیادہ جذباتی ہو گیا بلا وجہ, غیر ضروری. آپ لوگ شاید مائنڈ کر گئے ہیں. دیکھو آرام سے اب سمجھاتا ہوں, بالکل ریلیکس, ٹھیک ہے. الحاد ملحد لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ مسلمانوں کا, خاص طور پہ مولویوں کا, علماء کا. کہتے ہیں یہ سب کچھ, کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. بھائی اللہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں جو جس کام کا سبب اختیار کرو وہ کام. دیکھو چولہے میں آگ لگاؤ, چائے اوپر رکھو, چائے گرم ہو جائے گی. اللہ چاہے تو بھی گرم ہوگی, نہیں چاہے تو بھی, یہ ملحد لوگ کہتے ہیں, تو بھی گرم ہوگی. اس میں اللہ کہاں گیا بھائی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کہتے ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں, قرآن کہہ رہے ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. بھائی آپ کے درد ہے, آپ 2 گولی پیناڈول کھاؤ, آپ ٹھیک ہو جاؤ گے. جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی پیناڈول کھانی پڑتی ہے, جو نہیں مانتے ان کو بھی پیناڈول کھانی پڑتی ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں, اور یہ مولوی لوگ کہتے ہیں شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ کہاں؟ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی شفا 2 گولی پیناڈول سے ہی ہوتی ہے, جو اللہ کو مانتے ہیں ان کو بھی شفا 2 گولی پیناڈول سے ہی ہوتی ہے. جو یہ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ گولیوں سے مجھے فائدہ ہوگا, ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ نہیں کہتے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. وہ تو گدے والا ایک واقعہ ہو گیا اتفاق سے, ورنہ آپ اپنی پروڈکٹ, انگریز جتنی چیزیں مارکیٹ میں بیچ رہا ہے انشاءاللہ کہے بغیر بیچ رہا ہے نا. بکری ہیں کہ نہیں بک رہی ہیں؟ بلکہ زیادہ بک رہی ہیں ان کی. کیا خیال؟ اور ہمارے انشاءاللہ ماشاءاللہ والے حج کر کے آتے ہیں, ٹوپیاں پہن کے, غسل کر کے, قرآن خوانی کرواتے ہیں, اس کے بعد بھی سونے کا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں دکان میں بیٹھ کے. سونے کا مطلب سلیپنگ. ہمارے ایک دوست ہے نا, وہ سارے دم درود کروا لی ہے, رقیہ بھی کروا لی ہے, پھونکے لگوا لی, قرآن خوانی کروا لی. میں ایک دن گیا, میں نے کہا آپ کوئی بزنس چل رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اب تو میرا ہم 2 بھائیوں نے مل کے ایسا بزنس شروع کیا وہ تو چل ہی رہا ہے. میں خوش ہو گیا. میں نے کہا چلو. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کہتے ہیں سونے کا کام شروع کیا ہم نے. میں نے کہا شاید گولڈ پہ آ گئے. میں نے کہا تم تو پکوڑوں کا نہیں ہو رہا تو تم سے پکوڑوں کا بزنس نہیں ہو رہا تھا, سونے کا کیسے؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے یار, دونوں بھائیوں نے اب سونے کا کام شروع کیا دکان میں, اور اللہ نے بڑا نوازا ہے. مولوی تھے وہ. مولوی لوگ اکثر تھوڑے نا خوش ہوتے ہیں نا, اس لیے بے روزگار ہو کے اتنے خوش تھے. دیکھو میں نے کہا میں سمجھا نہیں یار, پکوڑوں کا نہیں ہو رہا تھا, گولڈ کا کیسے کر لیا؟ کہہ رہے ہیں بھائی سونے کا کاروبار. میں نے کہا کیسے؟ کہہ رہے 12 گھنٹے میں سوتا ہوں, 12 گھنٹے وہ سوتا ہے, تو ہمارا کام اب کیا ہے؟ سونے کا. میں نے کہا بزنس تو چل نہیں رہا, کم از کم نیند تو پوری کرو نا ادھر آ کے.
تو اور کتنے انشاءاللہ ماشاءاللہ کہے ہوں گے انہوں نے, ہے بھائی, قرآن خوانی بھی کروا لی ہوگی, انشاءاللہ ماشاءاللہ بھی بزرگوں سے دعائیں بھی کروا لی, اور گورا نہ انشاءاللہ نہ ماشاءاللہ, دے دنادن نوٹ چھاپے جا رہا ہے. تو یہ ایتھیس ملحد لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے, ہر کام تو اللہ 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 کہاں ہے. خوب سمجھ لو, یہ کہتے ہیں ہم عقلی باتیں کرتے ہیں اور مولوی لوگ خلاف عقل باتیں کرتے ہیں, مذہب خلاف عقل باتیں کرتے ہیں. نا 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 نا, مذہب عقل کی بات کرتا ہے, یہ کم بخت خلاف عقل بات کرتے ہیں. دنیا میں ہر کام اگر اسباب سے ہی ہو رہا ہوتا تو سوال سب سے بڑا یہ کائنات پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئی, نہیں آئی سمجھ میں. پہلی مرتبہ کس نے کیسے ہو گئی؟ اسباب یہ کہتے ہیں جتنے بھی سائنسدان ہیں نا جنہوں نے لاز بنائے ہیں فزکس کے, بنائے تو نہیں یعنی ایکسپلین کیے ہیں, وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ وہ جو اس کا مشہور وہ یار لا ہے اس کا آئنسٹائن کا, E is equal to mc اسکوائر ہے نا, E is equal to mc اسکوائر, یہ ہے کائنات کی بیس. تو اس میں ادھر E ہے ادھر mc اسکوائر ہے, کیا خیال ہے؟ اگر یہاں سے E ہٹا دو, انرجی ہٹا دو, تو mc اسکوائر کی کوئی حیثیت رہ جائے گی؟ وہ کہاں سے آئے گا؟ ادھر سے انرجی ہٹا دو, mc اسکوائر از اکول ٹو 0 ہو جائے گا نا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دوبارہ سے دیکھو, انرجی کنورٹ ہوتی ہے, اس کا اس نے ایکویشن ایکسپلین کی ہے اور تجربوں سے یہ ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. E is equal to mc اسکوائر. تو اب انرجی اگر نہیں ہے تو mc اسکوائر از اکول ٹو 0 ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا وہ. اور اگر ادھر mc اسکوائر نہیں ہے, E ہے, تو E از اکول ٹو 0 ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ دونوں چیزیں میں سے ایک پہلے ہونا ضروری ہے, یا تو E ہو یا mc اسکوائر ہو. پہلی دفعہ انرجی کس نے پیدا کی جس سے ماس وجود میں آیا؟ یہ پہلی مرتبہ مادہ کس نے پیدا کیا جس سے انرجی وجود میں آئی؟ ایک دفعہ ایک چیز وجود میں آئے گی, پھر وہ فزکس کے ایکویشن میں جکڑی جائے گی. وہ اس سے جب تک کچھ ہے ہی نہیں تو جکڑیں گے کیسے اس کو ہم؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو فزکس کا کوئی لا اپلائی ہو ہی نہیں سکتا جب تک خدا کو یہ نہ مانا جائے کوئی ایسی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کوئی ایسی طاقت ہے جس نے یا تو انرجی کو پہلے پیدا کر دیا پھر mc اسکوائر میں اس کو کنورٹ کر دیا. یہ mc اسکوائر کو پیدا کر کے انرجی, یہ سائنسدان بتائیں گے, میرا یہ ٹاپک نہیں ہے. لیکن کوئی ایسی طاقت ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے یا تو E کو پیدا کیا یا ماس کو پیدا کیا. تو میرے بھائی عقل یہ کہتی ہے کہ ایک طاقت ایسی ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. تو جو کائنات کو کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے وہ جب چاہے گا پیناڈول سے آپ کی شفا چھین لے گا. تو یہ پیناڈول تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. وہ اگر چاہے گا تم 2 کے 4 پیناڈول کھا لو, درد صحیح نہ ہو تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ اور وہ اگر چاہے گا کہ پیناڈول سے شفا کے بجائے اسی میں موت رکھ دے تو کون روک سکتا ہے اس کو؟ ہاں وہ کرتا نہیں ہے, ایسے وہ کرتا نہیں ہے. تو نہ کرنا ایک الگ بات ہے, کرنے کی طاقت نہ ہونا ایک الگ بات ہے. اس لیے مسلمان کو سکھایا یہ گیا ہے کہ اسباب اختیار کرو گے تو کامیابی ملے گی, لیکن انشاءاللہ کہہ کے اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دو کہ ہم بے ایمان نہیں ہیں, کہ ہم یہ ماننے لگیں کہ اسباب اللہ کی مرضی کے بغیر بھی کچھ کر سکتے ہیں. بے شک سونے کی دکان کھول لی ہے, لیکن کرتا کون ہے؟ اللہ ہی کرے گا.